محترم سامعین حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا، سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بفضلک بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ آمنت باللہ، صدق اللہ المولانا العلی العظیم، وصدق رسولہ النبی الامین الامی المکین المتین المبین الکریم۔ خطبہ مسنہ کے بعد جس مبارکہ کو میں نے تلاوت کرنے کا رفع حاصل کیا ہے، آیت مبارکہ کی روشنی میں کچھ باتیں عرض کرنے سے پیشتر آئیے آپ اور ہم سب مل کر سب سے پہلے آقائے نامدار، مدنی تاجدار، مکی سردار، ہم غریبوں کے غمخوار، سید ابرار و اخیار، ہادی السبل، ختم الرسل، مولائے کل احمد مجتبی، محمد عربی روحی فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے عقیدت بڑی ہی والہانہ محبت کے ساتھ پیش کریں۔ پڑھے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم سامعین، کلام الامام، امام الکلام، سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت رضوان کے لکھے ہوئے کلام کے 2-3 شعر تضمین کی صورت میں سماعت فرمائیں۔ سرحد سدرا پہ بھی ہیبت رسول اللہ کی، سرحد سدرا پہ بھی ہیبت رسول اللہ کی، طائر سدرا کرے خدمت رسول اللہ کی، طائر سدرا کرے خدمت رسول اللہ کی، کہ فرش والے کیا لکھیں عظمت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند، اور سنیوں آؤ چلو چل کر قریب نور ہو، سنیوں آؤ چلو چل کر قریب نور ہو، کاش محشر میں یہی حسنین کا دستور ہو، میرے نانا جان
جان کا باغی تیرا دل چور ہو، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو۔ ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند۔ حضرات آواز ساتھ میں دے رہی ہے اور سردی کا بھی غلبہ ہے، آپ لوگ سماعت کریں ایک دوسرے اور۔ ہو میسر دامن عصیاں کو ٹکڑے نور کے، جب نظر اٹھے نظر آ جائے جلوے نور کے، جاگنے کے وقت ہو ٹوپ نغمے نور کے، قبر میں لگے رائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی۔ اور مقطع سماعت کر لیں حضرات۔ عرش حق ہے مسند، دل بھی ہے واصف مبارک، جان ہے مداح حضور، دل بھی ہے واصف مبارک، جان ہے مداح حضور، مرحبا کل عالم امکان ہے مداح حضور، کیا تعجب گر کوئی ساہ مداح حضور، اے رضا خود صاحب قرآن مداح حضور، تجھ سے پھر ممکن ہو کب مدحت رسول اللہ کی، تجھ سے پھر ممکن ہو کب مدحت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی۔ درود پاک پر اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ مائک کی آواز بہت کم کر دی گئی، شاید آواز نکل نہیں رہی۔ محترم حاضرین سامعین، قرآن مجید کی جس آیہ مبارکہ کو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی مجھے آیت مبارکہ کی روشنی میں حق کہنے، آپ حضرات کو حق سننے
اور ہم تمام کو حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، جیسا کہ سبھی جانتے ہیں کہ آج ہر گھر میں تباہی ہے، ہر گھر بربادی کے دہانے پر ہے۔ گھر نہ کہہ کر اگر پورا شہر کہہ لیں یا پھر یوں کہہ لیں کہ پورا عالم اسلام الا ماشاء اللہ جنہوں نے اپنے آپ کو سنبھالا اور دین متین کی راہ پہ اپنے آپ کو لگایا، ان لوگوں کو چھوڑ کر آج ہر گھر تباہی کے دہانے پر ہے۔ جب تک ہم اور آپ قرآن سے جڑے رہیں گے، قرآن کی تعلیمات سے جڑے رہیں گے اور اللہ اس کے رسول کی محبت کو اپنے سینے میں بسائے رکھیں گے، ہم اور آپ تباہی کے ہر منظر سے اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو سکیں گے۔ جب تک ہم قرآنی تعلیمات کو اپنے اندر، اپنے گھروں کے اندر جگہ نہیں دیں گے، تباہی آنی ہے، آئی ہے اور آئے گی۔ یوں تو تباہی کے بہت سارے اسباب ہیں ہمارے گھروں میں، جو آج تباہی ہے اس کے بہت سارے اسباب ہیں اور ہر ایک سبب کا ذکر کرنا مشکل ہے چند ساعتوں میں، مگر تباہی میں جو سب سے اہم رول ہے آج کے دور پر فتن میں، جو سب سے اہم رول نبھا رہا ہے، جو تباہی ہمارے گھروں میں لا رہا ہے اور جس کی وجہ سے تباہی آ رہی ہے، ان تمام اسباب میں ایک سبب جو سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے اور جو سب سے اہم رول نبھا رہا ہے وہ ہے بے حیائی، وہ ہے بے حیائی۔ اور میں چاہتا ہوں کہ آج اسی بے حیائی کے حوالے سے دو چار باتیں آپ لوگوں کے سامنے میں عرض کرتا چلوں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور سرکار عبد قرار صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بعد، یعنی عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت کے بعد، اللہ اس کے رسول کے بعد سب سے زیادہ جس اہم عبادت پر زور دیا گیا ہے وہ ہے نماز۔ صحیح ہے، وہ ہے نماز۔ کم و بیش غالباً 700 جگہ میں نماز کے حوالے سے ذکر ہے، 700 جگہ میں نماز کے تعلق سے ذکر کیا گیا ہے۔ لیکن جب آپ کسی سے پوچھیں کہ کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ ان 700 جگہ میں کہیں ایسا بھی ہے کہ فجر کی 2 رکعت نماز ہے، ظہر کی 4 رکعت نماز ہے، عصر کی 4 رکعت نماز ہے، یا فجر میں 2 رکعت فرض ہے، 2 رکعت سنت ہے، یا ایسا کچھ ذکر تذکرہ آپ کو ملتا ہے؟ تو جواب یہ آئے گا کہ نہیں۔ قرآن میں یہ تو کہا گیا کہ اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، لیکن نماز کتنی پڑھنی ہے، کیسی پڑھنی ہے، یہ طریقہ ہمیں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی زندگی سے ملے گا۔ تو جو عبادت، جس عبادت کا ذکر سب سے زیادہ قرآن میں آیا ہے، وہ عبادت کیسی کرنی ہے وہ ذکر قرآن میں نہیں آیا، وہ ذکر قرآن میں نہیں آیا۔ کیسی کرنی ہے، کتنی پڑھنی ہے، کب پڑھنی ہے، کیسے پڑھنی ہے، یہ ساری چیزیں آپ کو حدیث مصطفیٰ سے ملیں گی۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ جس عبادت کو سب سے زیادہ اہم قرار دیا گیا ہے، سب سے زیادہ جس کا ذکر ہے، اس عبادت کے کرنے کا طریقہ، پڑھنے کا طریقہ، نہ کرنے میں کیا کیا وعیدیں ہیں، کب کتنی پڑھنی ہے، کیسی پڑھنی ہے، اس کے تعلق سے قرآن میں نہیں ہے۔ مگر آپ جب بے حیائی کے تعلق سے قرآن کا مطالعہ کریں گے، بے حیائی کے حوالے سے آپ قرآن کو پڑھیں گے، تو آپ کو معلوم چلے گا کہ بے حیائی کے تعلق سے
یہ بے حیائی کرنے کی بنا پر کیا کیا تکلیفیں آئیں گی، کیسے کیسے تکلیفیں آئیں گی، کیا کیا اس کے اسباب ہیں، اور اس بے حیائی کے اوپر کیا کیا وعیدیں ہیں، کیا کیا لعنتیں ہیں، ان تمام کا ذکر آپ کو حدیث میں تو ملے گا ہی، حدیث کے ساتھ ساتھ آپ کو قرآن میں بھی ملے گا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو عبادت سب سے اہم ہے، جو سب سے افضل ہے، اس کا ذکر قرآن میں سب سے زیادہ آیا ہے، مگر اس کے کرنے کا طریقہ قرآن میں نہیں ہے۔ اس کے کرنے کا طریقہ، پڑھنے کا طریقہ کتنی ہے، وہ طریقہ وہ قرآن میں نہیں ہے۔ لیکن بے حیائی یہ ایک ایسی بری چیز ہے، بے حیائی ایک ایسا برا کام ہے کہ جس کے تعلق سے اس کی سزائیں کیا ہے، اس کی وعیدیں کیا ہے، اس کے کرنے کی وجہ سے نحوستیں کیسی ہے، وہ تمام کا تمام ذکر قرآن میں موجود ہے۔ آئیے قرآن مجید کا مطالعہ کرتے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ اللہ فرماتا وہ لوگ جو مسلمانوں کے اندر، ایمان والوں کے اندر بے حیائی کو عام کرتے ہیں، وہ لوگ جو مسلمانوں کے اندر بے حیائی کو عام کرتے ہیں، جو مسلمانوں کے اندر بے حیائی کو عام کرتے ہیں، لہم عذاب فی الدنیا والآخرہ، اس کے لیے اللہ نے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ بے حیائی کرنا اپنی جگہ ہے، بے حیائی کرنا یہ تو ہے ہی، بے حیائی کو عام کرنا بھی ہے۔ بے حیائی کرنا تو ہے ہی گناہ، بے حیائی کرنا تو ہے ہی، بے حیائی کو عام کرنا۔ آپ کہیں گے حضرت بے حیائی کو عام کرنے سے مراد بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، جیسے کہ آپ ایگزامپل لے لیں، آپ آج نوجوان انٹرنیٹ چلا رہا ہے، انٹرنیٹ استعمال کر رہا ہے، کوئی ویڈیو، برہنہ ویڈیو یا کوئی بھی ویڈیو جو غلط ہو اس کو ڈاؤن لوڈ کرتا اپنے دوست کو بھیج رہا ہے، بے حیائی کو عام کر رہا ہے۔ خود تو گنہگار ہو بھی رہا ہے، اپنے دوست کو بھی گنہگار بنا رہا ہے۔ آج ہمارے یہاں شادی ہوتی ہے، ڈی جے لگا دیتے ہیں، ڈی جے لگا دیتے ہیں، جوان بھی ڈانس کر رہا، عورتیں بھی ڈانس کر رہی ہیں، بچے بھی، بوڑھے بھی، سب ڈانس کر رہے، بے حیائی ہے، عام کر رہے ہیں۔ تو یہ جو بے حیائی کو عام کرتے ہیں، قرآن کہتا ہے لہم عذاب فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے۔ آج ہمارا دولہا میاں نوش ہو کہتے حضرت شادی ایک ہی بار ہوتی ہے، بار بار تھوڑی ہوتی ہے، تو ہماری شادی ایسی ہو کہ گاؤں والا دیکھے کہ گھوڑے میں بھی بیٹھا، جوڑے کے ساتھ بھی تھا، ڈی جے بھی تھا، پالکی بھی، تاشے بھی، گاجے بھی، کنگن بھی، چوڑی بھی، سب پہن لیں، آج ہم سارا کچھ آج ہی کر لیں، مگر وہ یہ نہیں سوچتا کہ یہ جو کر رہا ہے خود تو حرام کر ہی رہا ہے، دوسروں کو بھی حرام کی دعوت دے رہا ہے، دوسروں کو بھی حرام کی طرف بلا رہا ہے، یہ تو خود گنہگار ہے ہی، دوسرے کو بھی گنہگار بنا رہا ہے۔ اور حدیث میں ہے کہ اگر کوئی انسان کوئی ایک ایسا عمل، کوئی ایسی چیز ایجاد کر رہا ہے، کوئی ایسا کام کر رہا ہے کہ جو کام شریعت میں ناپسند ہو، حرام ہو، وہ کام وہ رائج کر رہا ہے، تو وہ تو گنہگار ہے ہی، جتنے لوگ اس کام میں شریک ہوں گے وہ سب کے سب گنہگار ہوں گے ہی، ان سب کے گناہ کے برابر گناہ اس انسان کو دیا جائے گا جو یہ کام کو رائج کر رہا ہے۔ یعنی میاں مٹھو تم تو خود گنہگار بنے ہی، مثال کا ایگزامپل، 100 گناہ اگر تمہارے اوپر آئے، 100 لوگ اور آگے، ان 100 کے 100 کتنے گناہ ہو گئے، وہ سارے گناہ تمہارے نام عمل میں جڑ گئے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو آج یہ بے حیائی کو جو عام کیا جا رہا ہے،
بے حیائی کے میں نے کہا بہت سارے طریقے، بہت ساری باتیں ہو سکتی ہے. کہتے کہ عقل مند را اشارہ کافی، عقل مند اشارہ کافی ہے. جو عقل مند ہوگا، جو سمجھدار ہوگا، جس کے اندر سوچنے کی سمجھنے کی صلاحیت ہوگی، جو اپنے آپ کو اچھا سچا دماغ والا سمجھتا ہوگا، وہ سوچے گا کہ ہاں یار جب بے حیائی کی بات آ گئی تو اس میں ساری چیزیں آ گئی، اس میں ساری باتیں آ گئی. آج یہ ڈی جے گیجے کو ہمارے یہاں اس کو بالکل معیوب نہیں سمجھا جاتا، اس کو عام سمجھتے لوگ. کریں گے تو کیا ہوگا، مولوی کا کام بتانا، کیا ہوگا، جو ہوگا دیکھا جائے گا. سنیں آپ کو بتاتا ہوں، میں حدیث پاک میں آیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے جبرائیل امین سے پوچھا تھا، اے جبرائیل جہنم کے عذاب کے حوالے سے بتاؤ. تعلیمات امت مصطفیٰ کے لیے ہے، اے جبرائیل جہنم کے عذاب کے حوالے سے بتاؤ. تو جبرائیل امین عرض کرتے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جہنم میں جو عذاب ہوگا ان عذابوں میں جو سب سے ہلکا عذاب ہے، سب سے ہلکا عذاب ہے، وہ عذاب یہ ہے کہ اس انسان کو آگ کی جوتی پہنایا جائے گا. کیا پہنایا جائے گا؟ آگ کی جوتی پہنایا جائے گا. اور عرض کرتے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس آگ کی جوتی کے پہننے کی وجہ سے، حالانکہ اس کے بدن میں آگ نہیں ہوگا، جسم میں آگ نہیں ہوگا، صرف آگ کی جوتی پہنائی جائے گی. تو عرض کرتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آگ کی جوتی کی پہننے کی وجہ سے اس کا دماغ کھول کر کے ناک اور کان کے ذریعے سے باہر آئے گا. یہ سب سے ہلکا عذاب، یہ جو میں بیان کر رہا ہوں نا، یہ سب سے ہلکا عذاب ہے. ہمارے آپ کے اندر اتنی بساط، اتنی طاقت کہ ہم اس عذاب کو سہ لیں. قرآن تو کہتا ہے ثم لا يموت فيها ولا يحيا، ان کو ایسا دردناک عذاب دیا جائے گا، نہ یہ مر سکیں گے نہ یہ جی سکیں گے. یہ میں نہیں کہتا، یہ قرآن کہتا، ثم لا يموت فيها ولا يحيا، نہ یہ جی پائیں گے نہ یہ مر پائیں گے. جی اس لیے نہیں پائیں گے کہ آگے آگ، پیچھے آگ، دائیں آگ، بائیں آگ، اوپر آگ، نیچے آگ. یہ جینا بھی کوئی جینا ہے؟ اس کو جینا کہیں گے؟ تو جی اس لیے نہیں پائیں گے، آگ میں رہیں گے. اور مر اس لیے نہیں پائیں گے کیونکہ موت کو بھی موت آ چکی ہوگی، کیونکہ موت کو بھی موت آ چکی ہوگی، اب مرنا نہیں ہے. تو قرآن نے کہا ثم لا يموت فيها ولا يحيا، یہ ایسا دردناک عذاب ہوگا، نہ یہ مر پائیں گے نہ یہ جی پائیں گے. آج نوجوان اپنی جوانی اور اپنے غرور اور اپنے انا اور اپنے متکبرانہ انداز کے بنا پر کہتا ہے، وہ بات کی بات ہے، وہ بات کی بات ہے. اس کا مطلب یہ کہ وہ دن آنے والا نہیں ہے. اس کا مطلب یہ کہ وہ دن آنے والا نہیں ہے. انہیں خبر نہیں، انہیں پتہ نہیں. اس دن کے تعلق سے یہ گمان، یہ خیال، یہ سوچ، یہ فکر ہونی چاہیے، ہو سکتا ہے وہ دن آج ہی کا دن ہو. یہ تصور ہونی چاہیے، ہو سکتا ہے وہ دن کل کا نہیں. کیا پتا کل کا سورج ہم دیکھ پائیں یا نہ دیکھ پائیں، کیا پتا کل کی سحر ہمیں مبارک نصیب ہو یا نہ ہو. کل کا سحر جو ہے ہمیں مبارک ہو، نصیب ہو یا نہ ہو. اس لیے کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں. آج تم ناچ رہے ہو، ناچتے ناچتے اگر ہارٹ اٹیک آ جائے تو یہ ناچ والا انداز لے کر کے رب کی بارگاہ میں جاؤ گے. یہ لوگوں کو نچا نچا کر کے یہی انداز لے کر کے رب کی بارگاہ میں جاؤ گے، یہی عریانیت والا کھیل لے کر کے رب کی بارگاہ میں جاؤ گے. آج صبح ہی میں نے پیپر میں پڑھا کہ ابھی ادھر ساودہ کے اور آمودہ شاید کچھ اس کے بیچ میں ایکسیڈنٹ ہو گیا. میں نے پیپر میں پڑھا آج ہی کہ وہ شادی کے لیے شادی کر کے لے کے جا رہے تھے اپنے بچوں کو، شادی کرا کے جا رہی تھی وہ عورت، ایکسیڈنٹ ہو گیا، مر گئی. ایکسیڈنٹ ہوگا، مر گئی. آج ہی کا اخبار آج دیکھیں آپ، جو آپ کا یہاں مراٹھی اخبار ہے دیکھ لیں، اس میں آپ کو معلوم چل جائے گا، فوٹو بھی آیا ہے. میں نے آج صبح ہی پڑھا. شادی بڑی تمناؤں آرزوؤں کے ساتھ کی تھی بیٹے کی، بہو آئے گی، بہو کے ہاتھ کی روٹی کھائیں گے.
میرا بیٹا خوشگوار زندگی گزارے گا، لیکن موت کا ایک وقت طے ہے، اس میں کوئی آگے پیچھے ایک سیکنڈ کے برابر بھی آگے پیچھے نہیں ہے۔ جب موت کا وقت آئے گا وہ پیغمبر موت کا آئے گا، تم کسی حالت میں رہو، کسی انداز میں رہو، کسی جگہ پہ رہو، تمہیں اس دنیا سے جانا ہوگا، دنیا سے جانا ہوگا۔ تو اے نوجوان، جب دنیا سے جانا ہے، جب یقین ہے کہ مرنا ہے، جب پتہ ہے کہ مرنا ہے، تو ایسا کام کیوں کرتے ہو جس سے یہاں بھی شرمندگی اٹھانی پڑے اور وہاں بھی شرمندگی اٹھانی پڑے؟ قرآن کہتا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ جو لوگ ایمان والوں کے اندر، ایمان والوں کے درمیان بے حیائی کو عام کرتے ہیں، عام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ ہاں بھائی، انٹرنیٹ کے ذریعے، ڈی جے باجے کے ذریعے، شادیوں میں نمائشوں کے ذریعے، ویڈیو کیمرہ بنوا کے اس کے ذریعے کرتے نہیں کرتے ہیں؟ اچھے کپڑوں کے ساتھ اپنی گھر کی عورتوں کو سجا کے سوار کے میک اپ کرا کے کیمرے والوں کے سامنے دے دیا، لے اور تو دیکھ کہ ہماری عورتوں میں کون کیسی ہے، کون کیسی ہے۔ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ یہ بے حیائی نہیں ہے؟ وہ نہ جانے کیا کیا کر رہا ہوگا۔ اگر گھر کی عورتوں کے فوٹو اپنے پاس رکھ لے آپ کچھ نہیں کر سکتے، انٹرنیٹ پہ ڈال دے آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ ہماری تھوڑی سی غفلت، یہ غفلت نہیں ہے، یہ ہمیں پیسے کا گھمنڈ ہے، یہ ہمیں یہ کہتے یادگار ہے۔ یہ کیا کہتے ہیں؟ یادگار۔ یادگار رکھ کے کیا کر لو؟ اسی یادگار کو لے کر قبر میں چلے جاؤ گے، جب فرشتے کہیں گے دکھا دو کہ یہ ہمارے گھر والے تھے۔ یہ بے حیائی نہیں ہے؟ آج فنکشن کے نام پر، ولیمے کے نام پر، شادی کے نام پر اسٹیج بنا کر کے گھر کی عورتوں کو کھڑا کر کے، نہ برقع ہے کچھ نہیں، میک اپ لائی لگا کر کے فوٹو لیا جا رہا ہے، بے حیائی کو عام کیا جا رہا ہے۔ بے حیائی کو عام کیا جا رہا ہے۔ قرآن کیا کہتا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان۔ اے ایمان والو، شیطان کی اتباع نہ کرو، شیطان کی پیروی نہ کرو۔ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ۔ قرآن کے اندر جو شیطان کی راہ کی اتباع کرتا ہے، وہ شیطان کا کام ہی یہی ہے کہ تمہیں بے حیائی اور بری باتوں کی طرف لے کر کے جائے۔ آج ہم تو شیطان کی پیروی کر رہے ہیں۔ حضرت تقریر میں چلا چلا کے کہیں گے مت جانا مت جانا مت جانا، تمہاری نہیں سنیں گے ہم قرآن حدیث والے کے نہیں سنتے ہیں، ہم ادھر والے کی سنتے ہیں جو ہم کو ہمارے پھپھو خالو خالہ تایا ممانی پھپھانی یہ جو ہم کو کہیں گے کرنا چاہیے، نہیں کرو گے تو کیا کہیں گے؟ شادی کر رہے تھے کہ تم مرندن بنا رہے تھے اپنے بچوں کا۔ تو انہیں اپنے رشتہ داروں کی عزت کی فکر ہے، رشتہ داروں کے کہاوے کی فکر ہے، اس کی بات کی فکر ہے، مگر اللہ اس کے رسول کی فرمان کی فکر نہیں ہے۔ اللہ اس کے رسول کے فرمان کی فکر انہیں نہیں ہے، انہیں تو رشتہ داروں کو دیکھنا ہے۔ مگر آپ مجھے ایک بات بتاؤ، آج جن رشتہ داروں کے لیے تم اپنے رب اور اپنے محبوب کی باتوں کا انکار کر دے رہے ہو، کیا قبر میں تمہارے وہی رشتہ دار تمہارے کام آنے والے ہیں؟ تھوڑی سی کمی بیشی ہو گئی نا، بوٹی تم نے 2-4 کم ڈال دیا نا، وہیں پہ منہ پھیر لیں گے۔ شادی میں بلایا بھی صحیح سے کھلا بھی نہیں سکا، وہیں پہ منہ پھیر لیں گے۔ مگر اللہ اکبر، وہ اللہ جو رحمان ہے جو رحیم ہے، وہ ہر لمحہ یہ بس کہ میرا بندہ میری بارگاہ تک آ جائے، میرا بندہ میری قرآن نے کہا نا یا ایھا الناس ما غرک بربک الکریم، اے انسان اپنے کریم رب کی بارگاہ سے کس چیز نے تجھے دور رکھا ہے؟ جو کریم ہے، جو کرم کی بارشیں کرتا ہے، جو رحم فرماتا ہے، جس نے زندگی دی ہے، جو تمہیں اناج دے رہا ہے، رزق فراہم کر رہا ہے، اس خدائے بزرگ و برتر کی بارگاہ سے تم دور ہو اور ان رشتہ دار، ان لوگوں، ان سماج، اس دنیا کے چکر میں پڑ گئے، تم جو ہے اپنی عاقبت کو برباد کر رہے ہو۔
قرآن نے کہا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. تم نہیں جانتے مگر خدا جانتا ہے. تم نہیں جانتے جو دردناک عذاب ہے اس کے حوالے تمہیں پتہ نہیں ہے. تم نہیں جانتے ہو مگر خدا جانتا ہے کہ جو کچھ کر رہا ہے اس کی کیا سزا ہے، اور قیامت میں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اسے دردناک عذاب کا مزہ چکھنا ہے. آج میں نے کہا نا کہ بے حیائی کو عام کی جا رہی ہے. حدیث پاک میں آیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک عورت اپنے ساتھ 4 مردوں کو جہنم میں لے کر کے جائے گی. ایک عورت اپنے ساتھ 4 مردوں کو لے کر کے جہنم میں جائے گی. پوچھا گیا کیسے؟ ارشاد فرمایا کوئی باپ ہوگا، کوئی بیٹا ہوگا، کوئی شوہر ہوگا، کوئی بھائی ہوگا. باپ کو لے کر کے جہنم میں جائے گی. مولا میرا باپ تھا، بے حیائی سے نہیں روکتا تھا، بے حیائی سے نہیں روکتا تھا، جو حکم دیتا میں عمل کرتی، مگر میرا باپ مجھے عریانیت سے نہیں روکتا تھا. تو عریانیت اور بے حیائی سے نہ روکنے کی بنا پر اس باپ کو جہنم میں گھسیٹا جائے گا. بھائی آج نا گھروں میں بہنیں چست پینٹ جنس پینٹ پہن رہی ہے، مگر بھائی کہتے ہیں یہ سماج ہے، یہ ہمارا کلچر ہے، کلچر کے ساتھ نہیں چلیں گے تو لوگ ہمیں گوار کہیں گے. آج سے 20-25 سال پہلے چلے جائیں، میں زیادہ نہیں بولوں گا، 20-25 سال پہلے چلے جائیں، کیا مسلمانوں کے درمیان کوئی ایسی عورت مسلمان گھروں میں آپ کو ملے گی جو چست پینٹ چست پاجامہ یا جنس پہنتی تھی؟ آج سے 20-25 سال پہلے آپ کو نہیں ملیں گی. یہ آج جو مل رہی ہے یہ یہود و نصارہ کی سب سے بڑی سازش ہے کہ جس طریقے سے ہماری بیٹیاں ننگی ہوئی ہیں قوم مسلم کی بیٹیاں بھی ننگی نظر آئے، اور ہم اسی بے حیائی کے ذریعے سے ان کے جسموں کو نوچ ڈالیں. بس اسی خواب اور اسی وجہ سے آج یورپ نے، آج امریکہ نے، آج پوری مغربی تہذیب نے ہمارے گھروں پر اپنا اڈا اور اپنا گھیرا جما لیا ہے، اور آج ہم اس کے شکار بنے پڑے ہیں. میں جو باتیں کہہ رہا ہوں آپ دھیان دیجئے گا. آج سے زیادہ نہیں 20-25 سال پہلے، میں زیادہ بھی نہیں بولوں گا، 20-25 سال پہلے ہم نے ہمارے بچپن میں دیکھا ہے کہ اگر کوئی لڑکی کوئی پینٹ پہن لے تو گلی سے گزر نہیں سکتی. لوگ کہتے دیکھو کیسی آوارہ بچن عورت جا رہی ہے. مگر آج ہر گھر میں جنس ہے، ہر گھر میں چست پینٹ ہے، مگر نہ باپ کچھ کہہ رہا ہے نہ بھائی کچھ کہہ رہا ہے. بے غیرت ہے وہ باپ، بے غیرت ہے وہ بھائی جو اپنی بہن کو تمیز نہ سکھا سکے، جو اپنی بہن کو حیا کی تعلیم نہ دے سکے. ارے جو اپنی بہن کی عزت کو بچا نہ سکا وہ نبی کی عزت کے ساتھ کیا کام کرے گا؟ وہ نبی کی عزت کو بچانے کا کیسے دعویٰ کر سکتا ہے؟ ارے تمہاری بہن کی عزت تمہاری عزت ہے. جب تم سے تمہاری عزت نہیں بچ رہی ہے تم نبی کی عزت کا پہرا کیسے دے سکتے ہو؟ جب تم سے تمہاری عزت نہیں بچ رہی ہے کیا بہن کی عزت بھائی کی عزت نہیں ہے؟ آج بغیر دوپٹے کے بہن اس گھر سے اس گھر جا رہی ہے مگر بھائی کچھ نہیں کہہ رہا. قریب ہے 2-4 گھر ہے، اس کے بعد چلی جائے گی. 2-4 گھر ہے، قریب ہے، بھائی کچھ نہیں بول رہا، جانے دو. آج تمہاری سی بے غیرتی کی وجہ سے آج اس کے سر سے دوپٹہ اترا ہے، آج وہ چست پینٹ کا سہارا لے رہی ہے، آج وہ جنس کا سہارا لے رہی ہے. اس لیے حدیث پاک میں فرمایا گیا 4 شخص کو لے کر کے ایک عورت جہنم میں جائے گی. باپ کو لے کر کے جائے گی، بھائی کو لے کر کے جائے گی، بیٹے کو لے کر کے جائے گی، اور اپنے شوہر کو لے کر کے جائے گی. اگر گھر میں بہن ہے تو بہن کی عزت یہ نہیں ہے کہ صرف اس کو لا کر کے دیا جائے، کھلایا جائے، ہم بہن کی عزت کر رہے ہیں. اس کی عصمت کی حفاظت کرنا یہ بھائی کی ذمہ داری ہے. اسی لیے فرمایا گیا نا کہ
جس نے اپنی 4 بیٹیوں کو پڑھا لکھا کر کے شادی کر دی، سرکار جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اور اگر باپ نہیں ہے، بھائی ہے، تو بڑا بھائی جو ہے شادی کرا دے پروان چڑھا کر کے، تو وہ بھی جنت میں جائے گا۔ یہ کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ تمہاری بہن کا تمہارے اوپر حق ہے کہ اس کی عزت اور اس کی عصمت کی تم حفاظت کرو۔ آج تو بھائی بے غیرت بنا پڑا ہے، آج تو بھائی دوسروں کی بہن کے ساتھ گل چھڑے اڑانے میں لگا ہوا ہے، اپنی بہن کی فکر ہی نہیں ہے کہ میری بہن کے ساتھ کون کیا کر رہا ہے۔ جو خود اپنے گھر کی عزت کو بچا نہ سکا، وہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر جو حملے ہو رہے ہیں اس کا دفاع کر سکتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے اپنے گھر کی حفاظت کرو۔ میں نے کہا نا کہ آج جو تباہی آ رہی ہے، تباہی میں سب سے اہم رول جو ہے وہ آج بے حیائی کے حوالے سے ہے۔ اور یہ ہوتا کیا ہے؟ یہ ہے کہ آدمی کو پیسے کا گھمنڈ ہے، آدمی کو پیسے کا گھمنڈ ہے، اس کے یہاں پیسہ ہے تو اسے کسی کی بات ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ہوتا بھی ایسا، اس کے یہاں پیسہ ہے تو 2-4 کو باہر سے بلا لے گا، اپنی شادی میں نچوا لے گا۔ ایک سوچ پیدا ہو گئی ہے۔ میں نے کہا دوست، آج تم پیسے کے بلبوتے پر جتنا بھی چاہو کر لو، پھدک لو جتنا پھدکنا ہے، لیکن جب موت کا پیغمبر آئے گا اور تمہارے جسم سے جب روح کو کھینچ کر کے باہر نکالے گا، جب تمہارا جسم بے مردہ ہو جائے گا، جب غسال تمہیں پلٹے گا، جب تمہارے اندر پلٹنے کی بھی صلاحیت نہ ہوگی، تب تم رب کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ تب کیا کہو گے؟ وہ جو تم کرائے پر ٹٹو لائے تھے وہ بھی دھرے کے دھرے رہ جائیں گے۔ جب تمہارا اپنا کام نہیں آئے گا تو تمہارے کرائے کے ٹٹو تمہارے کام آئیں گے۔ آج یہ حال ہو گیا۔ اسے پیسہ ہے، اس کے پاس عزت ہے، اس کے پاس 4-5 لونڈے ہیں اس کے آزو بازو میں، ان کے 4-5 دوست ہیں، اسے کون کیا بولے گا؟ اس کی لاٹھی مضبوط ہے، مگر سنیں، سب سے بڑی جو لاٹھی ہوتی ہے وہ اللہ کی لاٹھی ہے۔ وہ ایسی لاٹھی ہے، اس لاٹھی میں کوئی آواز نہیں ہے۔ جب وہ لاٹھی پڑے گی سارے تکڑم بازیاں بھول جاؤ گے، اور ایسا حال ہوگا کہ تمہیں کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوگا۔ کیا تم نے نہیں پڑھا نمرود کے حوالے سے؟ کیا تم نے نہیں پڑھا فرعون کے حوالے سے؟ کیا تم نے نہیں پڑھا قارون کے حوالے سے؟ کیا تم نے نہیں پڑھا شداد کے حوالے سے؟ کیا تم نے نہیں پڑھا یزید کے حوالے سے؟ یہ سب تھے جنہیں اپنے تخت و تاج پر غرور تھا، لیکن جب موت آئی تو کوئی جوتے کھا کھا کر گیا ہے، کوئی زمین پہ دھستا گیا ہے، کوئی پانی میں ڈوبتا گیا ہے۔ ان کا حال ایسا ہوا ہے۔ خود یزید کے تعلق سے، وہ یزید جس نے ظلم کے پہاڑ توڑے نبی کی آل پر، اس کے تعلق سے یہ ہے جب وہ مرا تھا تو ایڑیاں رگڑتے رگڑتے مرا ہے۔ اللہ، جب بڑے بڑے نہیں بچ پائے، ہما شما کی اوقات کیا ہے ہمارے تمہارا؟ آج جو میرے گفتگو ہے، ابھی میں اپنے گفتگو پر کچھ بولا ہی نہیں ہوں، ابھی تو صرف تمہیدی باتیں ہی چل رہی ہیں۔ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں میرے دوست، اللہ کے عذاب سے ڈرو۔ اللہ کہتا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا، وہ لوگ جو بے حیائی کو مسلمانوں کے اندر عام کرتے ہیں، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے۔ میں نے پہلے کہا نا کہ عذاب کو لوگ معمولی سمجھ لیتے ہیں۔ سب سے ہلکا عذاب آگ کی جوتی پہنائی جائے گی، اور اس جوتی کے پہننے کی وجہ سے دماغ کھول کر کے پیپ کی شکل میں ناک سے اور کان سے بہے گا۔ آج نوجوانوں کو نماز کے لیے بولے آپ، بے حیائی سے روکنے کے لیے بات کریں آپ، تو نوجوان غصہ ہو جاتے ہیں، یہ حضرت ہم ہی کو ٹوکتے ہیں، یہ حضرت ہم ہی کو بولتے ہیں، بارہ ہم کو ہی بولتے ہیں، ہم کو ہی کہتے ہیں۔ غصہ آ جاتا ہے آج نوجوانوں کو۔ ان کا خون صرف اسی باتوں پہ گرم ہوتا ہے، مگر مسجدیں توڑی جا رہی ہے، عزت رسول کا کھلواڑ ہوا جا رہا ہے، اس کے پاس کا خون گرم نہیں ہوتا۔ وہاں پہ بولتے یہ ان کا کام ہے، ہمارا کام کھانا سونا، ہم پیٹو لوگ ہیں، ہمارا کام کھانا ہے سونا ہے، بس یہی ہمارا کام ہے۔ اگر کھانا سونا بچے پیدا کرنا یہی مسلمان کا، یہی انسان کا کام ہے، تو مجھے بتاؤ ایک انسان اور ایک کتے میں فرق کیا ہے؟ کتا بھی آتا ہے دنیا میں، کھاتا ہے، بچے پیدا کرتا ہے، چلا جاتا ہے۔ اگر یہی حال ایک انسان کا ہے تو اے انسان بتا کہ تجھ میں اور ایک کتے میں فرق کیا ہے؟
پھر تمہیں اشرف المخلوقات کیوں بنایا گیا ہے؟ تمہیں تمہارے سروں پر وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم کا تاج کیوں رکھا گیا ہے؟ تمہیں زمین پر خلافت سے نوازا کیوں گیا ہے؟ اس لیے نوازا گیا ہے کہ تم اللہ کے پیارے ہو، تم جانور نہیں ہو، تم انسان ہو۔ ان کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے، اللہ نے تمہارے اندر دماغ رکھا ہے، سمجھنے کی صلاحیت پیدا کیا ہے۔ جب سمجھنے کی صلاحیت پیدا کیا ہے تو قرآن کہتا ہے تفکر کرو، غور و خوض کرو، اللہ کی دنیا کو دیکھو کہ اللہ نے کیسے آسمان بنائے، زمین بنائے، شامیانہ لگایا آسمان کا، یہ چاند تارے کہکشاں، یہ سب اللہ کی قدرت کے نظارے ہیں۔ ان کو دیکھو اور خدا کو ایک مانو اور خدا کی بارگاہ میں جھک جاؤ اور کہو سبحان ربی الاعلی۔ یہ تفکر تو ہمارے پاس نہیں ہے، یہ غور و خوض ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہمارے پاس کون سے گانے کب ریلیز ہوں گے اس کی ڈیٹیلز ہم اپنی سے لے کے آتے ہیں گوگل میں، اگلا پکچر کون سا آنے والا ہے تو وہ کیسے کہاں سے ڈاؤن لوڈ ہوگا، کون سا ایپ جس سے ڈاؤن لوڈ ہو سکتا ہے، وہ ایپ کا سہارا ہم دوستوں سے لیتے ہیں، اس کو تلاش کرتے ہیں ہم۔ مگر ہم نے کبھی یہ تلاش کرنے کی کوشش نہیں کی، سوچنے کی، سمجھنے کی کوشش نہیں کی کہ اگر ہم نے جو ہے تہجد کی نماز پڑھنا ہے تو کتنی رکعت ہے، کیسے پڑھنا ہے، کبھی اس کے بارے میں غور و خوض ہم نے نہیں کی، کبھی اس کے تعلق سے اپنے دوستوں سے نہیں پوچھا، اس کے حوالے سے کبھی نہیں پوچھا۔ وہ لوگ جو اللہ والے لوگ تھے، اللہ اکبر، وہ لوگ ڈر رکھتے تھے اپنے دلوں میں، وہ لوگ جانتے تھے دنیا کا عذاب کچھ نہیں ہے، اس عذاب سے کہیں لاکھوں گنا زیادہ سخت جو ہے وہ جہنم کا عذاب ہے۔ اس لیے وہ لوگ جہنم کے عذاب سے پناہ مانگ کر کے دنیا میں ہی اس عذاب کو بھگتنا چاہتے تھے۔ سرکار کی بارگاہ میں ایک عورت آئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیٹ میں بچہ ہے، مجھ سے بے حیائی کا کام ہو گیا ہے، غلط کام ہو گیا ہے، مجھ سے غلط کام ہو گیا ہے، میں چاہتی ہوں کہ دنیا میں ہی عذاب بھگت لوں، جہنم کے عذاب کو برداشت کرنے کی مجھ میں سخت نہیں ہے، سرکار کرم فرما دے، میں دنیا میں ہی عذاب بھگتنا چاہتی ہوں۔ اللہ اکبر۔ جانتے ہیں آپ اللہ اکبر کہ کوئی مرد یا عورت جو شادی شدہ ہو زنا کر لے تو قرآن میں ہے، یہ میں نے پہلے کہا نا بے حیائی کے تعلق سے کیا کیا ہے وہ سب قرآن میں ہے۔ اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اسے سنسار کیا جائے، مطلب اس کو یہاں تک جو ہے گاڑ دیا جائے اسے، اور منہ وغیرہ اس کا کھلا رہے اور لوگ اس پر پتھر مارے، اس سے جو ہے پتھر مارے، وہ چیختا رہے، روتا رہے، جو کچھ بلکتا رہے، پتھر اتنے مارے کہ وہ مر جائے۔ یہ سزا ہے جو شادی شدہ زنا کرتے، بدکاری کرتے ہیں۔ عورت آئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کی عذاب سہنے کی مجھ میں سکت نہیں ہے، اتنی طاقت نہیں ہے، میں چاہتی ہوں کہ مجھے دنیا میں سنسار کر دے تاکہ میں پاک ہو جاؤں۔ اللہ اکبر، تاکہ میں پاک ہو جاؤں۔ نوجوانوں کیا سوچتے ہو، تمہارے اتنی بساط ہے کہ تم جہنم کے عذاب کو برداشت کر سکو؟ مولا کریم کے کئی غلام، یہ سرکار کی چاہنے والی، سرکار کی عاشقہ آئی، یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں چاہتی ہوں کہ میں دنیا میں ہی سنسار ہو جاؤں تاکہ میں پاک ہو جاؤں، مجھے پاک کر دیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ، بچہ پیٹ میں ہے، جب بچہ پیدا ہو جائے تو آنا۔ ہمارے آپ کی طرح ہوتا تو کیا کہتے کہ حضرت نے تو سرکار نے فرما دیا جب بچہ پیدا ہو جانا، اب تو میں گیا تھا معافی مانگ لی تھی میں، ٹینشن نہیں، اب کیا دوبارہ جانا، مرنا کاہے کو۔ مگر جب بچہ پیدا ہوا وہ عورت پھر بچے کو لے کر کے آئی، پھر بچے کو لے کر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھیے یہ بچہ، یہ نشانی ہے، سرکار اب مجھ پر حد جاری فرما دیں۔ آقا نے فرمایا جاؤ بچے کو دودھ پلاؤ، جب بچہ اس لائق ہو جائے کہ وہ کچھ کھانے پینے لگ جائے تو آنا۔ کچھ مہینے کے بعد، کچھ سالوں کے بعد بچہ اس لائق ہوا کہ کھانے پینے لگا، وہ عورت ایک روٹی کا ٹکڑا اس بچے کے ہاتھ میں تھمایا اور تھما کر کے سرکار کی بارگاہ میں لے کر کے آئی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے بچہ روٹی کھا رہا ہے، یہ بچہ کھانے کے لائق ہو گیا ہے، اب مجھے پاک فرما دیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو علیحدہ کیا اس کی ماں سے، اور اس عورت کو جو ہے گاڑ کر کے اس کے اوپر سنگ باری کرنے کا حکم دیا۔
संसार करने का हुक्म दिया। यानी जो ज़िना की सज़ा है वो सज़ा को उस औरत ने यहीं पर झेला, क्योंकि उसे पता हो गया था कि जहन्नम का जो अज़ाब है, जो सज़ा है, वो सख्त से सख्त है, उसे बर्दाश्त करने की मेरे अंदर सकत नहीं है, मैं दुनिया की ही अज़ाब को जो है झेल लेती हूँ। संसार कर दिया गया और इस तरीके से वो पाक हो गई। अल्लाह, इस तरीके से वो गुनाहों से पाक हो गई। आज हमारा हाल क्या है? हम गुनाह पे गुनाह करते हैं। एक गुनाह हुआ तो उस एक गुनाह के बिना पर दुनिया में अज़ाब को झेल लिया। आज हमसे गुनाह पे गुनाह हो रहा है, नमाजें छूट रही है, हर बुरे काम हो रहे हैं, बदकारियाँ हो रही है, हया हमारे घर से उठ चुका है। बेहयाई को अपने घरों में हम फ़रोग़ दे रहे हैं और हमें कुछ भी एहसास नहीं, कुछ भी पास नहीं, खौफ खुदा का एहसास नहीं कि क्या होगा, हमारे साथ क्या होने वाला है। आज हमारा ये हाल हो गया है, डर हमारे दिलों से निकल चुका है। मेरे दोस्त, नौजवान साथियों, हम आपसे बार बार कहते हैं, मैंने पहले कहा, मैं आहिस्ता बोलूं तो भी तकरीर हो जाएंगी, ज़ोर से बोलूं तो भी तकरीर हो जाएंगी, कम बोलूं तो भी तकरीर हो जाएंगी मेरी, मुझे कुछ नहीं है, मगर मैं इतना जो अपना सब कुछ कुर्बान कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये सब मेरे भाई हैं, जो नौजवान मेरे दोस्त हैं, ये राह रास्त पे आ जाएं, ये राह रास्त पे आ जाएं। मैं आपकी सलाह चाहता हूँ, इसलिए कि जिस कौम का नौजवान सुधर गया, उस कौम को दुनिया की कोई ताकत मगलूब नहीं कर सकती, कोई ताकत तुम्हें मगलूब नहीं कर सकती अगर तुम राह रास्त पे आ गए। हमारा ये चीखना, ये चिल्लाना, ये आपके ताल्लुक से बार बार कहना, ये आपकी इस्लाह के लिए, आपकी भलाई के लिए है। मैं आपकी भलाई का, खैर ख्वाही का मुतमन्नी हूँ। मैं चाहता हूँ हर नौजवान मेरा भाई है, हर बुजुर्ग मेरे बाप के मकाम है। हम सब सुधर गए तो किसी माय के लार के अंदर ताकत नहीं जो कौम मुस्लिम को नीचा कर सके। बस इसी मिशन को लेकर के सैयद अब्दुल कादिर जिलानी मियाँ जो है, हर हफ्ता जिलानी मिशन के तरफ से इस्लाह मुआशरा का प्रोग्राम आपने रखा है। बस इसी मिशन के तहत कि नौजवान इससे जुड़े और हमारे नौजवान बार बार ऐलान करते, भाई आओ प्रोग्राम में, आओ सीखो कुछ, समझो कुछ, बुजुर्गान दीन की ज़िंदगी का मुताला करो, नई किताब पढ़ना, कम से कम उलमा से सुनो, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाओ। इसी मिशन को लेकर के हम आगे बढ़ना चाहते हैं, मगर नौजवान है, इस कान से सुनते इस कान से निकाल देते हैं। उन्हें जुआ खेलने का टाइम है, पत्ते खेलने का टाइम है, लफंगे बाजी करने का टाइम है, एक दूसरे के गुनाहों को अड्डे में ले जाने का टाइम है, उसे उर्जानत और फहाशियत के मनाजिर देखने का टाइम है, मगर अल्लाह उसके रसूल की महफिल में आने का उसके पास वक्त नहीं है। कब तक इस गफलत के साए में सोते रहोगे? कब तक इस गफलत के साए में सोते रहोगे? एक दिन ऐसा आएगा, गफलत ही की नींद में बिल्कुल ऐसे हो जाओगे कि दुनिया से चले जाओगे। आला सरकार फरमाते हैं, मुजरिम को न शर्माओ, अहबाब कफन ढक दो, मुंह देख के क्या होगा, पर्दे में भलाई है। ये हाल हमारा हो जाएगा। इसलिए मेरे दोस्त, वो जिसको अपने पैसे पर घमंड है उसको छोड़ो आप। आजिज़ी बहुत बड़ी चीज़ है, अपने अंदर आजिज़ी पैदा करो। पैसा आज है, कल नहीं रहेगा, मगर आमाल अगर दुरुस्त हो गए, पैसा हो या ना हो, आप कब्र में, हश्र में, हर जगह कामयाब होते नजर आएंगे। इसलिए अपने आमाल का मुहासबा की जाए। मैं जो मौजू था वो रह गया, इंशाल्लाह मैं अगले जुमा को उसको और आगे कंटिन्यू करने की कोशिश करूँगा और बताऊँगा आपको कुरान की रोशनी में कि बेहयाई के ताल्लुक से कुरान में क्या क्या वईदें आई हैं और क्या क्या जिक्र बेहयाई के ताल्लुक, इंशाल्लाह अगले जुमा को बताने की ज़िंदगी में वफा की कोशिश करूँगा। एक ऐलान जो अभी मैंने किया भी, जिलानी मिशन के ताल्लुक हमारा प्रोग्राम होता है हफ्ते को, वो इंशाल्लाह इस संडे इतवार के दिन डांगपुरा मदीना मस्जिद के पास रहेगा। मुकर्रर खुसूसी हज़रत अल्लामा मौलाना ग़ुलाम मुर्तज़ा साहब सदरुल मुदर्रिसीन दारुल उलूम मुजद्दिद आज़म, उनका खिताब होगा। सभी हज़रात से गुजारिश है ज़रूर बिल ज़रूर शिरकत करें। और एक ऐलान वो कि पहले भी मैं 2-3 जुमा पहले कहा था कि मौलाना हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल गनी नसीराबादी साहब, सभी आप लोग जानते हैं, उनकी खिदमात इस कदर हैं इस इलाके में कि अगर कितने भी आप जो है खिदमात को उसके हक़ अदा करने की कोशिश करें, आप कमा हक़ हुआ अदा नहीं कर सकते। उनके नाम से जो मस्जिद
بنائی جا رہی ہے، بھساول کی سرزمین پر اس کی رسید دلائی ہوئی ہے۔ ان کے روح رواں سب کچھ، صدر، سیکریٹری، مطلب سب کچھ جو ہے وہ جیلانی میاں سرکار ہے، ان کی سرپرستی میں کام چل رہا ہے۔ آپ سبھی مخیر حضرات سے میری پرخلوص گزارش ہے کہ آپ لوگ ضرور بالضرور تعاون کریں۔ نوجوان حضرات باہر کھڑے رہیں گے رسید بک لے کر کے، ضرور بالضرور تعاون کریں، اور وہ رسید میرے پاس ہی رہے گی۔ جو لوگ بعد میں دینا چاہتے ہیں وہ لوگ مجھ سے مل کر کے اپنا اپنا نام لکھا کر کے رسید لے سکتے ہیں، اور ایک مسلح کی قیمت جو ہے 5,000 روپے رکھا گیا ہے۔ ضرور بالضرور جو ہے تعاون کریں اور ثوابدار حاصل کریں۔ بول میں کوئی غلطی ہو گئی ہو، خدا قدر جبار اپنے حبیب کو فرمائے میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و توب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔